بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں. ویسے تو بلے شاہ تو آسمانی اڑ دیا ہی پڑ دیں, جنہیں گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں. حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. آپ اپنا تعلق بنائیں, دعا کے ساتھ, عبادت کے ساتھ, مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں, استغفار پڑھیں. صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے, رات کو مسجد اقصی میں نماز پڑھی تو پریشان تھے. ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں. کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے, اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے, تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے, مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے, پریشان ہو کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے. یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا, دعا کی بڑی طاقت ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے, دعا مومن کا. حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی. دعا مومن کا ہتھیار ہے, یہ کافر کے پاس کوئی نہیں, یہ ہتھیار ہے مومن کا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. پھر سنیں کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ہتھیار ہے. کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے. دعائیں کرانی چھوڑ دی, کرنی چھوڑ دی, لینی چھوڑ دی. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے, میں نے وہ انداز دیکھا. تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجیے, اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے, اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے, خوب روئے. صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا. کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں, رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا. تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے, اب وہ نہیں آ رہا, ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں. بزرگ کہنے لگے اٹھ سینے سے لگ اور سن ایک بات, وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا, وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے. وہ جو تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے. بھائی اپنا مصلی کا, عبادت کا, وظائف کا, اللہ اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کرے, اپنی دعاؤں کے تعلق کو مضبوط کرے. دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں. ہم تھوڑے تھوڑے نا جب سے خشک ہوئے ہیں نا, خشک, اور میری تو جماعت ہی صوفیاء کی جماعت تھی. ہم تو داتا علی اجمیری کی جماعت سے, ہم تو خواجہ اجمیری کی جماعت سے, ہم تو شیخ احمد فاروق سرہندی کی جماعت سے, ہم تو صوفیاء کی جماعت. ہمارے ہاں تسبیحات پڑھ لی جاتی ہیں اگر کبھی موقع ملے, لیکن وہ خاص انہماک, وہ خاص شوق, وہ خاص ذوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا. ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا, ایک ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا, یعنی ذرا وقت پہ اٹھنا, ذرا صحیح کر کے وضو کرنا, ذرا شوق سے مصلی بچھانا. ایک ہوتا ہے تسبیح پڑھ لینا, اور ایک ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا نا شوق کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا. آپ کبھی جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی اس کی آپ شان نزول دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نا کچھ صحابہ اللہ کی محبت کے شوق میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور انہوں نے آ کے عرض پتہ کیا کیا, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سالوں بیت گئے ہیں سجدے کرتے ہوئے, حضور سالوں بیت گئے ہیں تسبیح پڑھتے ہوئے, سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ سبحان اللہ وہ پاک ہے, ہمیں سالوں بیت گئے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ اکبر وہی سب سے بڑا ہے, سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے, سالوں بیت گئے اس کی تسبیح کرتے, تحلیل کرتے, تکبیر کہتے. حضور اب نہ ہمارا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے, کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں, لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اور اقبال کہنے لگے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, تو میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں, میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا, میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. میرا بھی دل کرتا ہے کہ اللہ میں تجھے کہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے کہا تھا, اور تو مجھے کہے کہ لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا, ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا, میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. دیکھو سب لوگوں کے بیچ میں نے یہ کہہ دیا. میرے عزیز صحابہ نا شوق میں, کتنے سارے لوگ ہیں آپ, کتنی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ آئیں. ہم بھی کبھی اس شوق میں گئے ہیں کہ ہمارے رب کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے, ہمارا جی چاہے وہ کبھی ہمیں ملے, ہم کبھی اس کی زیارت کریں, اس کی بارگاہ کرم میں ہم حاضر ہوں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارا رب کہاں ہے, ہمارا نا
अपने रब को देखने को जी चाहता है। जब सहाबा ने ये अर्ज किया तो अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल किया, फरमाया वैज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। महबूब, जब मेरे बंदे आपकी बारगाह में आके मेरे बारे में पूछे ना तो उनसे कह देना मैं उनके करीब ही हूं, करीब ही हूं। दलील क्या है? भाई इज़ादान, ये जब भी मुझसे दुआ मांगेंगे मैं इनकी दुआओं को कबूल फरमाऊंगा। मैं इनके करीब हूं, मैं इनके करीब हूं। ये जब भी दुआ मांगेंगे ना मैं कबूल करूंगा, मैं इनके करीब हूं। अल्लाह तबारक व तआला के बंदे अल्लाह से मोहब्बत करते, रब की बारगाह में झुकते, उसको अपने दुख सुनाते, उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वसीला लेके उसके हुजूर हाजिर हो जाते, पेशानियां सजदों से रोशन होती। हम ना हर चीज के लिए वक्त निकालते हैं, हर चीज के लिए, लेकिन इबादत के लिए वक्त नहीं निकालते। हर शय आबाद है, हर शय। हमारी फेसबुक भी आबाद है, व्हाट्सएप भी आबाद है, हमारे ट्विटर भी आबाद है, हमारी हर चीज आबाद है। सबसे कम आबाद हमारा मुसल्ला रह गया है, सबसे कम। वो लोग अब ढूंढने से मिलते हैं जिनकी बगल में मुसल्ला होता था। मेरे भाई, आप कितना को दुनिया के पीछे भागोगे, थका देगी। कितना दौलत के पीछे भागोगे, थका देगी। आप जब अपनी जिंदगी में जमा तफरीक करोगे ना तो मरते वक्त एहसास होगा कि सारा कुछ तो लोगों के लिए किया, अपने लिए तो कर ही कुछ नहीं सके। और हम इबादत के मामले में बहानेबाजी भी करते हैं। हम कहते हैं ओहो, रिस्क कमाना भी तो इबादत ही है ना, तो मैं हलाल रोजी के लिए जा रहा हूं, ये भी तो इबादत है ना। मेरी तरह के लोग कह देते हैं कि मैं सवेरे उठ के मदरसे में कुछ असबाक देखता हूं तो ये भी तो इबादत है। मैं बयान करने के लिए मुताला करता हूं तो ये भी तो इबादत है ना। इतने इतने लंबे सफर करके मुल्क में दुनिया में घूमता हूं तो ये भी तो मैं इबादत ही कर रहा हूं। अब स्पेशल नफलों के लिए वक्त किस ना निकले, स्पेशल करके तस्बीह में कैसे चलाऊं, मैं सारा कुछ हम बहाने बना लेते हैं ना। मेरा सवाल यह है कि ये सारी बातें सहाबा को, नबी करीम को, दीगर लोगों को भी तो पता थी ना। लेकिन आप गौर तो करें, 23 साल हुजूर को वक्त मिला, मुख्तसर वक्त जाहिरन तबलीग करने के लिए। पूरी दुनिया में दीन भी फैलाना है। घर में 11 अज़वाज है, 4 बेटियां हैं, उनकी औलादें, सारे कामकाज भी देखने। लेकिन सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सारा दिन तबलीग करते, हर गुलाम के दुख सुनते, घर में आते तो अपने घर वालों का ख्याल करते, काम में हमारा हाथ बटाते। कुर्बान जाऊं, कहती है जमाना सारा सो जाता लेकिन आमना के लाल मुसल्ला बिछा लेते। दुनिया सो गई, सारी सब सो गए। जो खुदाम थे, वो जो गुलाम थे, वो सो गए। सही मुस्लिम में लफ्ज मिलेंगे, सैयदा पाक फरमाती हैं, ओ मेरे नबी के गुलामों, मैंने ये रंग भी देखा है कि हुजूर ने इतना खड़े रहे, इतना क़याम किया, इतना क़याम किया कि मुकद्दस पैरों में वरम आ गए, सूज गए पैर। इतने बड़े दिल पे हाथ रख के नहीं बता सकता कि मेरे कभी नमाज में पैर सूज गए, कोई नहीं बता सकता। बच्चों की रोटी कमाते थक गए, बात अलग है। हम सैर करने गए तो थक गए, बात अलग है। लेकिन इबादत में ये भी तो मुस्लिम शरीफ है ना, ये भी तो दीन है ना, ये भी तो हुजूर की सुन्नत है, ये भी तो वो चीज है जो करीम की आंखों की ठंडक है। सैयदा फरमाती हैं पैरों में वरम आ गए और सारी रात ही हुजूर ने नमाज पढ़ी और एक ही आयत बार बार दोहराई। मस्जिद नबी में बिलाल हबशी ने फजर की अजान दे दी और हुजूर अभी मुसल्ले पे थे। करीम फारिग हुए, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो सदके अल्लाह अगले पिछलों के गुनाह माफ करेगा, तो आप इतनी आहोजारी क्यों फरमाते हैं? आप तो शफी हैं, आप तो अंबिया के इमाम हैं। तो हुजूर ने फरमाया, आयशा तुमने गिनवाया है ना मेरे अल्लाह की मुझ पर कितनी रहमत है। अफला अकूना अब्दन शुकूरा, फरमाया अगर उसने इतनी नेमतें दी हैं तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं उसका? फिर अगर इतनी नेमतें उसने दी हैं, मुझे इतना नवाजा है, तो फिर मैं उसके सामने सजदे ना करूं? ओ मेरे भाई, बड़े काबिल फख्र लोग हैं हम कि हम नबी पाक के गुलाम हैं। भाइयों, जब इंसान का रिश्ता अपने मालिक के साथ होता है, फिर तो गम भी कुछ नहीं कहते, परेशानियां भी कुछ नहीं कहती, फिर तो जिंदगी सब्र वाली, फिर तो जिंदगी तवक्कुल वाली, फिर तो जिंदगी भरोसे वाली। फिर इंसान अपने आप को रुसवा नहीं करता, दुनियादारों से उम्मीदें उसकी खत्म हो जाती, उम्मीदें अल्लाह रसूल से लगा लेता है, मजबूत हो जाता है, मजबूत ताकतवर हो जाता है, खुददार हो जाता है, बावकार बाइज्जत हो जाता है। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे तो हारून रशीद हज करके आ रहा था, तो रास्ते में हजरत शेख से मुलाकात हो गई। तो अस्सलाम वालेकुम के बाद कहने लगा, हुजूर कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे, तेरा रब कौन है? उसने कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है? कहा अल्लाह। फरमाने लगे तो बड़ा बेवकूफ है, क्या तू ये समझता है कि रब हारून रशीद को तो देगा और बहलोल दाना को भूल जाएगा? तेरा भी वही रब है, मेरा भी वही रब है। उसने अगर तुझे दे के आजमाया है तो हो सकता है मुझे ना दे के आजमा रहा हो।
جب اس کی حکمت کے تقاضے ہوں گے تو عطا کرے گا اور دے گا. تو جا اپنا کام کر. بھائی اپنی روحانی زندگی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اپنے روزمرہ کے معاملات، اپنی دعائیں، اپنا استغفار. دیکھو مشکل کام تو نہیں 2 رکوع ہیں سورہ واقعہ کی اگر رات کو پڑھ لی جائے تو. میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ تعویذ بانٹنا آسان ہے اور وظیفہ بتانا مشکل ہے. سارا دن تعویذ بانٹیں تو لوگ لینے کو تیار ہیں، اور اگر آپ وظیفہ بتائیں تو کہتے ہیں تو مشکل کام ہے. او خدا کے بندے، اگر آپ کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہو، قرآن پاک کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ ہو، لوگ سفارشیں ڈھونڈتے ہیں نا دنیا میں کوئی تعلق مل جائے تو میرا کام ہو جائے. دنیا میں اتنا مشکل معاملہ ہے، آخرت میں مجھے بتائیے گا کتنا مشکل معاملہ ہوگا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے نا، سورہ ملک، یہ سورت ملک قیامت میں ان کی سفارش کرے گی، اور اس طرح کرے گی کہ کہے گی اے اللہ یہاں اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے. تو رب فرمائے گا جا اس کا دامن تھام کے اسے جنت تک پہنچایا. آپ بات کو سمجھیں، جب آپ کے تعلقات اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے، یہ نبی کریم نے وعدہ کیا ہے کہ تو سورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا کہ آپ بڑے بیمار ہیں، آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے کچھ مدد کروں. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے امیر المومنین، اللہ آپ کو میری طرف سے، میری بیٹیوں کی طرف سے بہتر صلہ دے. میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں خزانہ دے دیا ہے. کہا جناب آپ نے کون سا خزانہ دیا ہے، میں آپ کے مالی معاملات کو جانتا ہوں. تو فرمانے لگے امیر المومنین، میرے نبی کریم نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آتا، میں نے بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے، یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے. وہ سارے والدین سنیں جو بیٹیوں کے لیے پریشان رہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیحت کر رہے ہیں، فرمانے لگے میں نے سورت واقعہ یاد بھی کرا دی ہے، پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی ہے. حضور نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اس سے فاقہ نہیں آتا. کہنے لگے چاند تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج گر سکتا ہے، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، پر مدینے والے رسول کی بار غلط نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا فاقہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا. کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنی دعائیں، کبھی 10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیحدہ سے رات کو. بھائیو آپ خیال رکھیں گے، غور کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زیر لب مسکرائے اور فرمائے حفصہ تیرا بھائی ہے تو اچھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے. او نوجوانوں، 10 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 9 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 11 بجے اٹھنے کی بات نہیں. حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے. اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اٹھا کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے، آہوزاری کرے، سجدے کرے، عبادت کرے. اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے. حضرت جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سن. نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا پر تہجد میں نہیں اٹھتا، نفل نہیں پڑھتا. او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو، اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں، آنکھ کھلے، گھڑی پہ نظر پڑے، 3:30 4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے، اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، وہ مسکراتا ہے. کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں. کاش کے صبح. حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے. فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا. تابعی ہیں. فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی، پھر درود شریف سے بھی ہو گئی. محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا. آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت بھی یہ چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں، بس اللہ اللہ کروں، بس نا میں ذرا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے، 10 منٹ ملے تو میں کچھ 4 نفل پڑھ لوں، میں تھوڑا سا نا بچوں لوگوں سے اور مجھے تسبیح ملے تو میں نا کچھ 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نا تسبیحات پڑھوں. فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7، غربت تھی، کام ملتا کوئی نہیں تھا، اور میں کام چور نہیں تھا، کام ڈھونڈتا تھا، پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا.
فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے. تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی, پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کہنے لگی, آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا. اور مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی. یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی, کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی. آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے چلی جاؤں گی. شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا, پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا, کام ملا کوئی نہیں. تو میرے دل میں خیال آیا, چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا, چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا, نہر کے, شدید دھوپ تھی, ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی. میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی, دھوپ بھی پورے زور پہ اور میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ. فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ. میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے. میرے استاد لکھا کرتے تھے, یہ ان کا شعر ہے, وہ کہا کرتے تھے, مجھے سوز دے, مجھے ساز دے اور مجھے نیم شب کا نیاز دے, دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں, مجھے ایسا ذوق نماز دے. اور میں تیری بہار کا پھول ہوں, میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے, مجھے میری شاخ سے توڑ لے, مجھے اپنی زلف کا ناز دے. بھائی فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے, دل ڈھلنے لگا, عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا. اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی, بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے. کہتے میں نے اپنی اسی رومال میں جس پہ میں نے نماز پڑھی تھی نا, رومال میں کیا کہ پنجابی جس صافہ, کہتے ہیں اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے, چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی. کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی, پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے ہو, آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں. فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا, سلام لیے, کونے میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو. تو وہ کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لیں, میں روٹی لے کے آئی. میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی, یہاں تو کئی دنوں کے فاقے ہیں, تو کئی دنوں کی غربت ہے, یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے. فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں, سمجھ لیں سلاد, اچار, ہر چیز ساتھ لائی. میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے, کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے, آپ کھانا کھا لیں آ جاتے. کھانا اس نے چن دیا. میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا, بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا, یہ سارا کچھ کیسا ہے. تو کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے, پتہ نہیں کس کریم کی, میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی, اتنا اناج ہے, اتنا گندم ہے, کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے. یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے بڑا کچھ آیا تھا, اب کیا لے آئے ہو. اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رومال کھولا, کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت, تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا. جب آپ کی توجہ اللہ کی جانب, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ, ہر چیز مانگ, ہر چیز مانگ. یا رسول اللہ کیا کچھ, میرے محبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر.